الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام تعبیر خواب میں آپ سب کو خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان مفتی منیر احمد اخون۔ ناظرین، کون نہیں چاہتا کہ اس کو اچھے اور سچے خواب نہ آئیں؟ یقیناً ہر دل کی خواہش ہوتی ہے کہ اچھے اور سچے خواب دیکھے، لیکن اس کے لیے حسن عمل کی ضرورت ہے۔ آج ہم جس حسن عمل پر بات کریں گے وہ ہے تلاوت قرآن کریم، اس لیے کہ قرآن کریم کی تلاوت بہت عظیم الشان عبادت ہے۔ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے قرآن کریم کی تلاوت نماز کی حالت میں کھڑے ہو کر کی تو اس کو ہر ایک حرف پر 100 نیکیاں عطا کی جاتی ہیں، اور اگر جو ہے وہ حالت نماز میں بیٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت کی تو اس کو ہر حرف پر 50 نیکیاں ملتی ہیں، اور اگر خارج نماز میں کھڑے ہو کر قرآن کریم کی تلاوت کی تو ہر حرف پر 25 نیکیاں ملتی ہیں، اور اگر جو ہے وہ خارج نماز میں بیٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت کی تو ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اور 10 نیکیوں کی روایت مشہور ہے کہ جیسے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قرآن کریم کے ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ فرمایا الف حرفن، لام حرفن، میم حرفن، گویا کہ یہ 3 حرف ہیں، اور 3 حرفوں پر 30 نیکیوں کی ضمانت خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی۔ اور حضرت حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الف لام میم پر ایک روایت کے مطابق 90 نیکیاں ملتی ہیں، اس لیے کہ بندہ جب الف پڑھتا ہے تو اصل میں 3 حرف اس کی زبان سے نکلتے ہیں، ایک الف، دوسرا لام اور تیسرا فا، تو یہ 3 حرفوں پر 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ اور جب وہ لام بولتا ہے تو 3 حرف اس کی زبان سے نکلتے ہیں، لام، الف اور میم، تو 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ اور جب وہ کہتا ہے میم تو اس پر 3 جو حرف اس کی زبان سے نکلتے ہیں، میم، یا اور میم، 30 نیکیاں، تو گویا کہ صرف الف لام میم پر 90 نیکیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کی جاتی ہیں۔ اس لیے اس قرآن کریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مرتبہ اور عظمت عطا کی ہے، خود قرآن کریم میں فرمایا کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ اگر یہ قرآن کریم کو ہم پہاڑوں پر نازل کر دیتے تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو دیکھتا کہ یہ پہاڑ اس کی ہیبت سے، خشیت سے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ تو حقیقت ہے قرآن کریم یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اور کلام الملوکی ملوک الکلام، بادشاہوں کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے، اور یہ تو بادشاہوں کے بادشاہ کا کلام ہے، تو اس کی عظمت کا کیا عالم ہوگا۔ اس لیے ناظرین، قرآن کریم کی تلاوت یہ وہ حسن عمل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلامی ہیں۔ اس لیے ایک حدیث میں فرمایا کہ قرآن کریم کی تلاوت در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلامی ہے، اور جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف مل جائے تو اس کے کیا ہی کہنے ہیں۔ اس لیے تو ایک حدیث میں آتا ہے، حدیث قدسی ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس کو قرآن کریم کی تلاوت نے مانگنے سے مشغول کر دیا کہ وہ مجھ سے دعائیں نہیں کر پاتا، اپنی ضرورتیں میرے دربار میں پیش نہیں کر پاتا، اور یہ قرآن کریم کی تلاوت نے اس کو اس قدر مشغول کر دیا، تو فرمایا میں اس کو وہ کچھ دے دوں گا جو مانگنے والوں کو نہیں ملتا ہے، مانگنے والوں سے زیادہ عطا کر دوں گا۔ ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ ہم کلام ہیں، اس سے گفتگو میں مصروف ہیں، اور اللہ آپ کی ضروریات پہ نظر نہ رکھے تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں خود اس کی ضرورتوں کو پورا کر دوں گا اور اس کی ضرورتوں کا کفیل ہو جاؤں گا۔ تو قرآن کریم کو اللہ نے بہت عظمت عطا کر رکھی ہے، اور ایک حدیث میں تو فرمایا کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی قرآن کے ذریعے سے قوموں کو بلندی عطا کرتے ہیں، وَيَذُو بِآخرین، اور اسی قرآن کے ذریعے سے قوموں کو پست کر دیتے ہیں۔ تو حقیقت یہ کہ قرآن کریم پر جب انسان عمل کرتا ہے، قومیں جب اس پر عمل کرتی ہیں، ان کو دستور عمل بناتی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان قوموں کو بلندی عطا کر دیتے ہیں، اور جب قرآن کو پس سے پھوٹ ڈال دیتے ہیں تو پھر یہ قرآن جو ہے ان قوموں کو پست کر دیتا ہے۔ اور حقیقت ہے آج اگر ہم دنیا کے خطوں پر نظر کریں تو جو ممالک آپ کو دنیا کے اندر ترقی کے بام عروج پر جاتے نظر آتے ہیں، اگر آپ ان کی حقیقت کو اٹھا کے دیکھیں تو وہ قرآن کریم کے اصول و قواعد پر عمل کرتے نظر آتے ہیں۔ یہ فیض ان کو قرآن کریم کے در سے ہی ملا ہے، لیکن مسلمان امت آج اگر قرآن کریم کی تلاوت سے، اس کی تعمیر و محبت اور عظمت سے غافل ہو گئی تو آج آپ دیکھتے ہیں کہ ہماری امت جو ہے یہ کس انتشار کا شکار ہے۔
یہ امت کس قدر جو ہے وہ منتشر ہے، کس قدر جو پست نظر آتی ہے، یہ عظمتوں سے ذلتوں کے اندر گری نظر آتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہی اس امت کے لیے عظمت بھی رکھی ہے، رفعت بھی رکھی ہے، اور اس کے اندر اس کے لیے جو ہے وہ تسکین بھی رکھی ہے۔ اور یہ وجہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت انسان جب کرتا ہے تو کبھی وہ اس سے پیٹ نہیں بھرتا، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ قرآن پرانا نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کو جتنا بھی آپ تلاوت کرتے چلے جائیں، آج برسہ برس گزر گئے کہ امت تلاوت کرتی چلی آتی ہے، لیکن قرآن کریم سے پیٹ نہیں بھرتا۔ آپ دلچسپ سے دلچسپ کتاب اٹھا کے دیکھیں، آپ کتنی مرتبہ اس کو تلاوت کر سکتے ہیں، کتنا پڑھ سکتے ہیں، کتنا اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں، ایک حد کے بعد انسان اس سے جو پیٹ بھر جاتا ہے۔ لیکن قرآن کریم فرمایا کہ یہ پرانا نہیں ہوتا، اور حقیقت ہے کہ اس قرآن کریم کے جو ہمیں نقوش نظر آتے ہیں، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عظمت اور اپنی محبت کی لذتیں چھپا رکھی ہیں۔ اور یہ وجہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ کل روز قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمائیں گے کہ وہ قرآن جو میں نے تجھ پر نازل کیا تھا اور تو نے امت تک پہنچایا تھا، آج اس کی تلاوت خود تو مجھے سنا۔ چنانچہ لکھا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ ایک نور کے ممبر پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو براجمان ہوں گے اور قرآن کریم کی تلاوت کریں گے۔ جب قرآن کریم کی تلاوت ہوگی تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایک دوسرے کو دیکھیں گے کہ یار یہ ایسا قرآن تو ہم نے سنا نہیں، یہ کیا قرآن ہے؟ تو ملائکہ کہیں گے قرآن وہی ہے جو دنیا کے اندر تم سنتے اور پڑھتے تھے، لیکن یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے نقوش کے جو پردے ہٹا دیے ہیں، اندر کی جو حسن و جمال ہیں، اندر کی جو اس کے انوارات اور لذتیں وہ ظاہر ہو گئی ہیں، اسے تمہیں ایسا لگ رہا ہے کہ یہ عجیب و غریب کلام پہلی دفعہ ہم سن رہے ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے آپ دنیا میں اس کا تجربہ کرتے ہیں، ایک ایک آپ اپنے گھر میں قرآن سنیں، ایک ایک مسجد میں سنیں، ایک ایک مسجد نبوی میں سنیں، سرکار دو عالم کے پہلو میں بیٹھ کے سنیں، ایک ایک بیت اللہ کے اندر قرآن کریم کی تلاوت سنتے ہیں تو اس کا سماع ہی الگ ہو جاتا ہے۔ تو مقام دنیا میں بدل جائے تو قرآن کی تلاوت کو لطف اور عظمت الگ ہو جاتی ہے، جب مقام دنیا سے مقام آخرت میں تبدیل ہو جائے تو وہاں جب قرآن پڑھا جائے وہاں رب قرآن سامنے موجود، اور خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جن پر قرآن اترا وہ ترجمان قرآن ذات سامنے موجود، وہاں تلاوت کو جو لطف آئے گا تو صحابہ کرام بھی حیران ہو جائیں گے کہ ایسی لذت اور لطف کبھی دیکھا نہیں۔ تو حقیقت یہ ہے کہ قرآن کریم کے تلاوت کا اہتمام کریں، اور یہی وجہ ہے کہ جس وقت یہ امت قرآن کریم سے لگی ہوئی تھی، روزانہ کی تلاوتوں کا اہتمام تھا، امت کے رزق میں بھی برکت تھی، ان کے کاموں بھی انوارات تھے، اور آج ہماری حالت یہ ہے کہ برسہ برس گزر جاتے ہیں کہ قرآن کریم کی تلاوت کی توفیق نہیں ہوتی۔ اس لیے ناظرین روزانہ ایک آیت بھلے تلاوت کریں، لیکن قرآن کریم کو روزانہ تلاوت کریں، ایک آیت تلاوت کر کے جائیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کے اندر وہ لطف اور مزہ ڈال دیں گے۔ لکھا ہے کہ میرے والد نسبتی حضرت شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانوی قدس سرہ فرماتے ہیں کہ میرے والد صاحب چودھری اللہ بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے کہا کہ قرآن کریم کا درس دو، تو میں قرآن کریم کھول کے جو ہے اس کے ورگردانی کرنے لگا، تو انہوں نے پنجابی میں کہا کہ مولوی صاحب کی ٹول دے ہو، تو میں نے کہا میں مناسب کوئی مقام دیکھ رہا ہوں درس قرآن کے لیے۔ تو اس پر چودھری اللہ بخش صاحب نے فرمایا کہ مولوی صاحب ایک قرآن تو سارا گوڑی گوڑ ہے، یہ پاس منہ مارو میٹھا ہی میٹھا ہے، یہ قرآن تو سارا گوڑی گوڑا ہے، میٹھا ہی میٹھا ہے، جہاں سے کھاؤ گے مٹھاس ہی مٹھاس، تو اس لیے قرآن کھولو اور وہیں سے جو ہے وہ درس شروع کر دو۔ تو حقیقت یہ ہے کہ ناظرین قرآن پورا شہد کا پیالہ ہے، ایک قطرہ بھی اس کا میٹھا ہے اور ایک چمچ اور پورا پیالہ بھی میٹھا ہے، اس مٹھاس سے محروم ہونا یہ بہت بڑی محرومی ہے۔ لہٰذا آج سے یہ باندھ لیں کہ روزانہ بھلے ایک آیت تلاوت ہو لیکن قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام ہو، تو پھر دیکھو دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کیسا جنت کا مزہ عطا فرما دیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ناظرین، اب ہم چلتے ہیں پروگرام کے دوسرے سیگمنٹ کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ آپ کے کیا خواب بیان ہوئے ہیں۔ جی ہلو، السلام علیکم مفتی صاحب، میرا خواب یہ ہے کہ میں اپنے گھر میں اچانک دیکھتی ہوں کہ کوئی لڑکا ہے اور وہ بھاگتا بھاگتا میرے کمرے کی دیوار سے چھلانگ لگا دیتا ہے، تو میں گھبرا کے اٹھ کے بیٹھ جاتی ہوں کہ کیا ہوا، پھر اپنے بچے کو دوسرے کمرے میں اور میرے میاں دوسرے کمرے میں سوئے ہوئے ہوتے ہیں، تو میں
जाके देख के आती हूँ सब ठीक ठाक है, फिर मैं सो जाती हूँ। फिर फजर के टाइम पे दोबारा मतलब ख्वाब आता है, उसमें मैं अपने मियाँ के साथ ही खड़ी हूँ, तो मैं इसको ये कह रही हूँ कि अरे अरे ये कौन है कौन है, तो मेरा बेटा है आगे, उसके पीछे एक छोटी बच्ची चलती हुई आ रही है। तो मैं ये ख्वाब देखती हूँ तो उठ के बैठ जाती हूँ कि ये कौन था बच्चा, मतलब लड़की है छोटी। तो अब मुझे समझ नहीं आ रहा, ये मैंने ख्वाब फजर के वक्त देखा है, और उसकी ताबीर अगर आप बता दें तो बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया। इस ख्वाब का मतलब ये है कि कोई असेबी चीज़ है जो आपके बच्चे के पीछे लगी हुई है, और हो सकता है उसकी वजह से आपके बच्चे के कामों में रुकावट पैदा हो, पेचीदगी पैदा हो। इसलिए आप ऐसा करें कि 21 मरतबा सूरत वन्नास पढ़ के अपने बच्चे पे दम किया करें, और पानी दम करके पूरे घर में छिड़का करें, और 21 दिन ये अमल कर लें। इंशाअल्लाह अगर कोई भी शैतानी ऐसी भी चीज़ें होंगी घर में तो वहाँ से दफ़ा हो जाएंगी और हर तरह की आफियत हो जाएगी। जी नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम हज़रत। वालेकुम सलाम। मैं लॉन्ग आइलैंड न्यूयॉर्क से बोल रहा हूँ। मैंने जी ख्वाब देखा था कि मैं और मेरे बड़े भाई उनके कमरे में बैठे हुए बातें कर रहे हैं, और मेरे बड़े भाई जो है मुझसे कहते हैं कि तुमने अपना जादू नहीं ठीक करवाना, इतना जादू क्या है तुम्हारे ऊपर। मैं कहता नहीं मेरे को कोई जादू नहीं, सारा जादू उतर चुका है, ठीक करवा चुका हूँ मैं। हम क्योंकि हम गए थे आमिर के पास, उन्होंने हेल्प की थी हमारी। तो भाई कहता अच्छा चलो ठीक है कोई नहीं। तो वो जो है वो कुरान पढ़ने लग जाता है, और मैं देख रहा हूँ कि वो कुरान पढ़ रहा है। अचानक जिससे वो कुरान पढ़ रहा है मेरे अंदर कोई चीज़ की तारी हो गई है, और मैं अपने भाई को ना भी बड़ी मारने की कोशिश कर रहा हूँ, अटैक कर रहा हूँ जिस तरह उससे। काफ़ी कोशिश की मैंने मारने पीटने की, कोई चीज़ मेरे अंदर बस तारी हो गई थी, मेरे पास कोई कंट्रोल नहीं था, कोई चीज़ मेरे अंदर घुस के मेरे पर टू कंट्रोल, और मैं अपने भाई को मारने की कोशिश कर रहा हूँ, बड़ी पकड़ रहा हूँ उसको, लेकिन खैर शुक्र है उसके आगे कुछ नहीं हुआ। और जो है फिर मेरी आँख खुल गई, और मेरे दिल में ख्याल है कि अच्छा मेरे पर जादू है भी, और ये ठीक कराना है मुझे, लेकिन मुझे कोई पता नहीं कि किस तरह और कहाँ। तो खैर अगर आप इसकी ताबीर बता दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया। ख्वाब बिल्कुल वाज़ेह है। इसका मतलब ये कि वाकई आप पर जादू का असर है, आपके कामों में या आपकी सेहत के हवाले से कोई इश्यूज़ हैं, इसका मतलब कोई शख्स जादू कर रहा है जिससे आपको तकलीफ़ पहुंच रही है। लिहाजा आप किसी दीनदार आमिल से रब्ता करके अपने जादू का इलाज करें, और फ़िलहाल आप ऐसा करें कि 19 मरतबा आयतुल कुर्सी, रोज़ाना 19 मरतबा आयतुल कुर्सी मगरिब के बाद पढ़ के बदन पे दम करें, और पानी पे दम करके पानी पी लिया करें। 41 डेज़ बिला नागा ये कर लें, इंशाल्लाह किसी भी किस्म के बुरे गंदे असरात होंगे उससे निजात हो जाएगी, और मौका देख के आप बाकायदा तशख़ीस करवा के इलाज कर लें, इंशाल्लाह आपको हर तरह आफ़ियत हो जाएगी। जी नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम हजरत। मैं कनाडा से बात कर रही हूँ, और मेरी दोस्त ने मेरे लिए ख्वाब देखा है, जिसमें उन्होंने ये देखा है हजरत कि कमोबेश वो मेरे घर के हालात जानती हैं। तो उन्होंने ये देखा कि एक साफ सुथरा सा घर है, उसमें 3 बड़े बड़े कमरे हैं। एक कमरा है, सब कमरों में चांदनियां बिछी हुई हैं, और एक कमरा है जो जिसमें गाँव तकिए रखे हैं, तो उसमें मेरे ससुर भी बैठे हुए हैं जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, और मेरे एक देवर हैं जो वहाँ बैठे हुए हैं, और वो काफ़ी मेरी मेरी वालदा का बहुत काम करते हैं पाकिस्तान में। तो मुझसे कहती हैं कि ये, मैंने उनसे कहा कि ये हैं मेरे देवर जो मेरी अम्मी का बहुत काम करते हैं। तो कहती हाँ देखें इनके चेहरे पे किस कदर नूर है, और मगर ना उनकी एक आंख है और एक आंख नहीं है उनकी, और जैसे उनका हुलिया है माशाल्लाह, दाढ़ी है बहुत बड़ी सी सफेद और काली, इस तरह बताया उन्होंने मुझे। और मेरी एक बेटी है जिसकी अभी शादी नहीं हुई है, वो कहती हैं कि वो तुम्हारी बेटी आई है और उसके साथ बच्चा भी है छोटा सा, और ये मतलब जैसे उसकी शादी खत्म होगी तो इसलिए वो वहाँ आई हुई है। तो हम सब लोग बहुत परेशान बैठे रहेंगे, ये इसके साथ ऐसा क्यों हो गया। तो हजरत एक तो ये ख्वाब है, और दूसरी आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, हम लोग को इतना माशाल्लाह माशाल्लाह अच्छा लगता है आपका प्रोग्राम देखकर, और आप प्रोग्राम की ताबीर बताते हैं और हम लोगों के इल्म में भी इजाफा होता है, और अल्लाह ताला आपको इसकी जज़ाए खैर दें। इतना बेहतरीन आप माशाल्लाह प्रोग्राम कर रहे हैं कि यहाँ पे इन मुल्कों में रहते हुए इतनी हम लोगों को परेशानी होती है, लेकिन अल्लाह ताला आपको इसकी बहुत जज़ाए खैर दे। हजरत दुआ में हम लोग सबको याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।
بہت شکریہ. سب سے پہلے آپ کی محبت کا شکریہ. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی محبت کو قبول فرمائے. آپ کا حسن زن اللہ حقیقت سے بدلے. واقعی مجھے اس قابل کر دے کہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی خدمت کر سکوں، اشاعت دین، دفاع اسلام اور خدمت خلق کی دولت سے مالا مال رہوں، اور آپ حضرات جو مسائل مجھ سے شیئر کرتے ہیں ان کا اچھا اور سچا جواب آپ کو دے سکوں. اور باقی آپ نے جو خواب دیکھا ہے وہ، اور ان نے اپنے دیور کے چہرے پہ جو نور کی بات ہے، یہ اس کا مطلب وہ خدمت کا نور ہے. اللہ نے ان کی خدمت کو قبول کیا ہے اور ان کو ظاہری باطنی نور عطا کریں گے. اور ایک آنکھ نہ ہونے کا مطلب ہے کہ ان کی جو محنت اور مشقت ہے، اور آپ کی والدہ کے حوالے سے جو بھی وہ خدمت کے حوالے سے نگرانی کرتے ہیں وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قبول و منظور ہے، اور اللہ ان کو دنیا آخرت میں درجات عالیہ عطا کریں گے. آپ حضرات بھی شکرانے کے طور پہ 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کریں اور حسب توفیق صدقہ دے دیں، انشاءاللہ خیر ہی خیر رہے گی. جی السلام علیکم. میرا نام وعلیکم کاشف ہے، میں السلام. نیو یارک سے کال کر رہا ہوں. جی مجھے جی اپنا خواب پوچھنا تھا کہ ایک دفعہ خواب دیکھا کہ میں مکہ مکرمہ میں ہوں اور خانہ کعبہ کے ساتھ کھڑا ہوں، خانہ کعبہ کے سامنے کھڑا ہوں، اور حضرت جی مفتی منیر اخون صاحب میرے ساتھ کھڑے ہیں. یہ خواب دیکھا تھا میں. اس ماشاء کی اللہ. تعبیر بتائیے گا. بہت شکریہ، بہت شکریہ. ماشاءاللہ آپ نے بہت خوبصورت اور بہت سعادت والا خواب دیکھا ہے، اور بالکل انشاءاللہ اللہ اس کو سچا کریں. واقعی ہم دونوں جو ہے خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ کھڑے ہوں اور حرمین شریفین کی زیارت نصیب ہو، حاضری نصیب ہو. اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. مبارک خواب ہے. آپ کی بھی عبادتیں قبول ہیں، اور مجھے آپ نے وہاں دیکھا. انشاءاللہ میری بھی جو بھی ادنا ٹوٹی پھوٹی عبادتیں ہیں ان کی بھی قبولیت کا اشارہ ہے. اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا نظر کرم عطا فرمائے. تو ناظرین، اب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی ای میل میں کیا خواب بیان ہوئے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا میں بازار جا رہی ہوں اپنی بیٹی کے ساتھ. دیکھا کہ دائیں طرف ایک سیڑھی ہے جس پر سب لوگ چڑھ رہے ہیں. میں نے پوچھا اوپر کیا ہے، تو بتایا کہ کسی بابا کا مزار ہے. تو میں بھی اوپر جانے لگی تو دیکھا کہ ایک آدمی اوپر جانے کے پیسے لے رہا ہے. تو میرے پاس پیسے نہیں تھے، اس لیے واپس آ گئی. دوسرے دن بھی ایسا ہی ہوا، مگر میں کوشش کر کے اوپر چلی گئی. دیکھا کہ اوپر 3 مزار ہیں. ایک قبر کا منہ کھلا تھا اور ان بزرگ کے سفید بال اور داڑھی ہے. وہاں مجھے میری والدہ مرحومہ دکھائی دیں جو مجھے کہیں لے جانا چاہ رہی تھیں. جب میں وہاں سے جانے لگی تو بزرگ کروٹ لینے لگے تو میں ڈر گئی. تو اسی کے ساتھ اور امی کے ساتھ جانے لگی تو دیکھا کہ وہاں چھوٹی چھوٹی نہریں ہیں اور چھوٹے چھوٹے خوبصورت شہر کی طرح ہیں. پلیز تعبیر بتا دیں. ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت خواب دیکھا ہے کہ ظاہر ہے کہ آپ جس اللہ والے کے مزار پہ گئی ہیں تو اس مزار کی انوارات برکات آپ کو ملیں گے. آپ اتباع شریعت اور اتباع سنت کے مطابق ان اولیاء کاملین کے لیے ایصال ثواب کریں. سورہ فاتحہ 1 مرتبہ 3 دفعہ قل هو اللہ پڑھ کے بخشیں. ان کی روحانی توجہات آپ کو نصیب ہوں گی. اور وہاں آپ نے جو مناظر دیکھے ہیں یہ ظاہر ہے کہ عالم برزخ کے مناظر ہیں، کہ ظاہر ہے کہ وہ نیک لوگ جو ہے اچھے حال میں ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں ہیں. تو باقی آپ کی والدہ کے لیے بھی آپ ایصال ثواب کریں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ والدہ کی روحانی توجہ سے بھی آپ کو فائدہ ہوگا. یہ کہتے کہ میں اپنی والدہ کے ساتھ عمرے پر جا رہی ہوں. ایئرپورٹ پر ہماری ملاقات اپنی آنٹی سے ہوتی ہے جنہوں نے برقع پہنا ہوا تھا. میری قمیض چھوٹی تھی. میں اپنی امی سے کہتی ہوں کہ مجھے بھی برقع خریدنا ہے. ہم ایئرپورٹ کی دکانوں پر برقع ڈھونڈتے ہیں لیکن سارے برقعے بہت چھوٹے ہوتے ہیں، گھٹنوں سے اوپر تک. میں ایک برقع $30 کا خریدتی ہوں. پھر ہم جہاز پر بیٹھتے ہیں جس میں 10 بہت بڑی بڑی VIP سیٹیں ہیں، باقی بہت تنگ ہوتی ہیں. میں اپنی امی سے کہتی ہوں وہ VIP سیٹیں ہمارے لیے لیتی ہیں. تو ماشاءاللہ اوورال خواب اچھا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر اپنے دین پر عمل کریں گی اور نیک اعمال کی پابندی کریں گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے معاملات آپ کے آسان کر دیں گے. اور یہ اشارہ ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ آپ جو نیک اعمال میں فرائض و واجبات کی ادائیگی میں سستی کرتی ہیں، وہ سستی کو چستی سے بدلیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی آپ کو راحت دیں گے اور آخرت میں بھی سرخرو ہوں گے. تو ناظرین، بالکل اسی طرح آپ کے بھی اگر خواب ہوں ہم سے شیئر کریں، ای میل کریں یا ہمیں کال کریں. انشاءاللہ آپ کے خوابوں کو ہم اگلے پروگرام میں شامل کریں گے. اور دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خوابوں کی حسین تعبیریں آپ کو عطا فرمائے اور دنیا اور آخرت آپ کے لیے آسان ہو جائے، اور سب سے بڑھ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نظر کرم نصیب ہو. آمین یا رب العالمین.
السلام علیکم ناظرین، اب ہم چلتے ہیں پروگرام کے تیسرے سیگمنٹ کی طرف، اور آج ہم خواب بیان کرتے ہیں شاہ محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا۔ شاہ محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ ہندوستان میں ایک بڑے ولی اور بزرگ گزرے ہیں۔ وہ خود بیان کرتے کہ میں نے خواب دیکھا کہ مجھے پتہ چلا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری آئی ہوئی ہے اور صحابہ کرام کی جماعت ساتھ ہے، تو سواری میرے آگے آگے چل رہی ہے، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کے لیے پیچھے دوڑ رہا ہوں۔ تو ابھی میں وہاں تک پہنچا نہیں کہ راستے میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ زمین پر جو دیکھ کے سنبھل کے چل رہا ہے، جیسے کوئی چیز تلاش کر رہا ہے۔ تو میں جب قریب پہنچا تو وہ حجت الاسلام مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ تو میں نے کہا مولانا آپ کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ چلیے جلدی سے، رسول اللہ کی سواری آگے جا رہی ہے۔ تو مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ نے فرمایا نہیں بھائی، میں تو رسول اللہ کے قدموں کو ڈھونڈ کے ان کے قدم پر قدم رکھ کے چل رہا ہوں۔ انہوں نے کہا اس طرح تو آپ نہیں پہنچ پائیں گے۔ کہا کہ میاں جب بھی پہنچوں تم نے جانا تو جاؤ، میں تو رسول اللہ کے قدموں کو ڈھونڈ کے اس پر چلتا آؤں گا۔ یہ بات کہی تو شاہ محمد صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں آگے دوڑ گیا تو وہاں ایک جگہ پر مجلس لگی ہوئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سٹیج پہ بیٹھے ہیں، صحابہ کرام کی جماعت ساتھ ہے۔ تو میں ہانپتا کانپتا جب وہاں مجلس میں پہنچا ہوں تو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں مولانا قاسم نانوتوی بیٹھے ہیں۔ فرمایا اس پر میری آنکھ کھل گئی، اور واقعی حقیقت یہ ہے کہ اتباع سنت کی دولت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو جو مقام عالی عطا کیا تھا اس کی کوئی نظیر نہیں ہے۔ اس قدر اتباع سنت کا اہتمام تھا کہ بے شمار ان کی زندگی کے واقعات ہیں کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ڈھونڈ کے آپ جو اس پہ عمل کرتے تھے۔ جب مدینہ طیبہ جب تشریف لے جاتے تھے تو ننگے پاؤں پھرتے تھے، جوتا نہیں پہنتے تھے، اور جیسے جو ہے گنبد خضرا کو دیکھتے اس وقت سے جوتے اتار دیتے تھے، اور فرماتے تھے کہ مجھے شرم آتی ہے کہ میں جوتے پہن کے یہاں مدینہ طیبہ میں چلوں کہ کہیں جس جگہ پر رسول اللہ کے قدم پڑے ہوں وہاں قاسم نانوتوی کا گستاخ جوتا آ جائے، یہ مجھے گوارا نہیں ہے۔ یہ تو عاشقان مصطفیٰ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عشق کی حقیقت عطا کر رکھی تھی۔ ناظرین، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور عشق عطا فرمائے اور ان کی سنتوں کی اتباع کی دولت سے مالا مال فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، وقت پروگرام کا ختم ہوا چاہتا ہے، اب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اگلے ہفتے تک کے لیے آپ اجازت دیجیے، اور آپ کے جو خواب ہوں وہ ہم سے شیئر کیجیے، کالز کیجیے، ای میل کیجیے۔ انشاءاللہ آپ کے خوابوں کی ہم تعبیر قرآن و سنت کی روشنی میں اور ماہرین کے اقوال کی روشنی میں پیش کریں گے، اور اللہ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی پذیرائی کو اور ہماری اس ادنا کی محنت کو قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔